بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کی نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا اعلی کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف ایک صحابی کا نام سے فرمایا، اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مال اور وسعت والا ہے؟ عرض کیا ہاں، میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راغب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں اور مرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل مطہر ہیں اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے عکاف، تیرا برا ہو، نکاح کر لو ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ 3 صحابیوں نے اپنے آپ ارادہ کیا وہ بس اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے ایسی باتیں کہی ہے؟ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، موت سے۔ کسی ایک کی موت ہونے پر زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گنا بعد از وصال بھی برقرار رہتا ہے۔ جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے نعوذ باللہ تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ بلا لینے پر میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائے کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، یعنی جیسے اپنا حق مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر۔ اسی طرح شوہر کی غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد
बीवी को गायब शोहर के निकाह से आजाद कर सकता है। अगर बीवी किसी और के साथ भाग जाए तब भी यही तरीका अपनाया जाएगा। नंबर 5, लान। शोहर अगर बीवी को ज़िना करते हुए देख लेता है और मुतबर शरई गवाहों से इसको साबित नहीं कर पाता तो इस सूरत में लान का हुक्म है। और लान ये है कि शोहर 5 दफा कसम खाएगा, मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इस तरह चूंकि बीवी की बदकारी की तोहमत पर शरई निसाब गवाही मुकम्मल नहीं बल्कि सिर्फ शोहर का दावा है, इसलिए बीवी को संसार नहीं किया जा सकता, यानी हद ज़िना जारी नहीं की जा सकती। ताहम शोहर की तोहमत को अपने से दूर करने के लिए और अपने आप को ज़िना की हद से बचाने के लिए बीवी पर भी लाजिम होता है कि वो 5 कस्में खाए कि मेरा शोहर झूठा है, अगर वो सच्चा है मुझ पर अल्लाह का गैज़ो गज़ब नाज़िल हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कसम उठाने से इनकार कर देता है तो इस पर हद जारी होगी। शोहर अगर कसम खाने से इनकार करता है तो इस पर हद कज़फ जारी होगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर बीवी कसम खाने से इनकार करेगी तो इस पर हद ज़िना जारी होगी, यानी इसको संसार किया जाएगा। मदरजा झेल तरीकों से ज़ौजैन में लान जारी होने के बाद, यानी अगर दोनों ही किस्में उठा लें तो आपस में अज़वाजी ताल्लुक़ हराम हो जाता है। इसके बाद शोहर तलाक दे दे या काजी दोनों में तफरीक कर दे। नंबर 6, इला से, यानी शोहर अपनी बीवी से 4 माह हमबिस्तरी ना करने पर कसम खाए। इसके बाद अगर शोहर 4 माह के अंदर अंदर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करेगा तो कसम का कुफारा लाजिम आएगा और इस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन 4 माह हमबिस्तरी ना करने की कसम खाने के बाद अगर 4 माह तक हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं किए तो बीवी पर तलाक़ बैन वाक़ई होगी। निकाह के बाद रज़ात का यकीनी इल्म होना, अगर मोतबर गवाहों की गवाही से ये साबित हो जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में तफरीक कर देगा। मजहब इस्लाम में निकाह टूटने और ख़त्म होने के मुतअद्दिद असबाब हैं। शोहर बीवी को तलाक दे दे, मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो जाए, या इस्लामी मुल्कों में काजी और गैर इस्लामी मुल्कों में शरई पंचायत शोहर के नामर्द या लापता वगैरह होने की सूरत में शरीयत के मुकर्ररा उसूल के तहत निकाह फासिख कर दे। अल्लाह ताला हमें बुराई से बचाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।